السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائی، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، کہ حق مہر جو تم عورتوں کے مقرر کرتے ہو ان کو خوشی سے وہ دو۔ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ حق مہر بعض ایسے لکھ لیے یا لکھوا لیے جاتے ہیں جو انسان کی خوشی پر مبنی نہیں ہوتے، بلکہ جبر یا بلیک میلنگ یا پتہ نہیں کن کن طرح پر ہوتے ہیں۔ ایسے حق مہر شرعیت نے قطعاً ان کی حوصلہ افزائی نہیں کی۔ حق مہر یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک مقرر کردہ عورت کی ایک عزت اور اکرام اور تکریم کرنے کے لیے ایک رقم اللہ رب العالمین نے مقرر کی ہے، اس کا حکم دیا ہے، اور اس کو کوئی فکس نہیں کیا، بلکہ حکم کیا دیا ہے کہ لڑکے والے خوشی کے ساتھ جو وہ کسی کا عزت اور اکرام اور تعظیم کر سکتے ہیں، محبت کر سکتے ہیں، وہ اپنی خوشی سے اسے مقرر کریں۔ ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ شادی پر تو لاکھوں روپے خرچ کر دیں گے، اور حق مہر کی دفعہ چونکہ یہ اللہ کا حکم ہے وہاں پر ہمیں موت پڑ جاتی ہے کہ ہم 32 روپے لکھ لیں، جی 500 روپیہ لکھ لیں، 1000 روپیہ لکھ لیں۔ اتنے پیسے تو میرا خیال ہے اگر کسی ہوٹل میں کھانا کھانے جائیں تو وہاں جو بیرا یا ویٹر ہمیں سروس دے رہا ہوتا ہے اس کو ٹپ کے طور پہ دے دیتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جہالت عام ہے، عورت کی عزت بالکل جاہلیت کے زمانے کی طرح ہمارے معاشرے میں آ چکی ہے کہ ہم عورت کی عزت اور تکریم نہیں کرتے، جبکہ اسلام نے تو حق مہر کی باتیں یہاں تک کی ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ اگر تم نے کسی عورت کو ایک خزانہ بھی حق مہر کے طور پہ دیا ہو اور اللہ نہ کرے تمہارے اور اس کے درمیان معاملات نہ چل سکیں اور تم اسے چھوڑ دو تو تم واپس نہیں لے سکتے۔ تو سب سے پہلی ایک چیز یہ کہ انسان اپنی خوشی سے حق مہر کو مقرر کرتا ہے، نہ کہ اس کے اندر کوئی جبر یا کوئی ظلم اور زیادتی۔ نمبر 2، حق مہر کے بارے میں 2 حکم ہیں۔ نمبر 1، یا تو فوری ادا کر دیا جائے، اور یہ بہترین حکم ہے کہ جیسے ہی نکاح ہو اب فوری طور پہ اسے ادا کر دیں، کیونکہ یہ عورت، پھر وہی بات کہ یہ عورت کے لیے اکرام اور عزت والا معاملہ ہے۔ رہی بات کہ اگر انسان بخوشی کوئی ایسا حق مہر لکھتا ہے لیکن وہ فوری ادا نہیں کر سکتا تو اس کے لیے حکم ہے کہ وہ 2 طرح سے طے کر لے کہ عند طلب، کہ جب بھی مجھ سے مانگا جائے گا میں دینے کا پابند ہوں گا، یا کہ جی میں بعد میں دے دوں گا، لیکن بعد میں کب، وہ کوئی مدت مقرر اگر کر لے کہ جی میں 2 سال کے اندر دے دوں گا، ٹھیک ہے، یا کہے کہ جی جب بھی میرے پاس ہوگا میں دوں گا، اور میں دوں گا، تو بھی اس کے لیے رخصت شریعت نے دی ہے کہ وہ دے دے۔ رہی بات کہ حق مہر سرے سے ہی نہ دینا یا سرے سے حق مہر مقرر ہی نہ کرنا، اس طرح تو نکاح ہی نہیں ہوتا، کیونکہ یہ نکاح کے ارکانوں میں سے ایک رکن ہے کہ حق مہر دینا شرط ہے، ضروری ہے، فرض ہے۔ اگر کوئی بندہ حق مہر مقرر نہیں کرتا اور نکاح کر لیتا، اس کا نکاح ہی نہیں ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا حق مہر مقرر کرے، جو بھی اس نے مقرر کیا ہے۔ جیسے آپ نے کہا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں تھا، یقیناً حق مہر نکاح نامے پہ کچھ نہ کچھ لکھا ہوگا۔ اگر وہ آج آپ دینے کی استطاعت رکھتے ہیں تو وہ دیں، اور اگر نہیں رکھتے تو میرے بھائی حق مہر جو آپ نے لکھا ہے اس کی استطاعت آپ میں نہیں، لیکن جو آپ دے سکتے ہیں وہ لازم دیں، خوشی کے ساتھ دیں، اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے دیں، اپنی بیوی کی عزت اور تکریم اور اس کا احترام اور عزت کرتے ہوئے سے دیں، اور سب سے بڑھ کے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اس کو اپنے سامنے رکھیں، تو یقیناً اللہ رب العالمین رشتوں میں بھی برکتیں دے گا اور بہت ساری مہربانیاں کرے گا۔ اور تیسری اور آخری چیز وہ یہ کہ قرآن کہتا ہے کہ اگر بیوی خود چاہے، اپنی رضا سے، بلیک میل کرنے سے نہیں، جبر کرنے سے نہیں، اس کو مینٹلی ٹارچر کرنے سے نہیں، پریشان کرنے سے نہیں، وہ خود اگر اپنی رضا سے چاہے کہ وہ اپنے شوہر کو حق مہر معاف کر دے تو وہ اس کا اختیار ہے، اس کی مرضی ہے، جس کے لیے اسے کوئی پریشان نہیں کر سکتا، کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ اور اگر وہ چھوڑ دے تو قرآن کہتا ہے فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، تو تم اس کو مزے لے لے کے کھاؤ، کیونکہ یہ تمہاری بیوی کی طرف سے تمہارے لیے ایک تحفہ ہے، اس کو انجوائے کرو۔ لیکن پھر وہی دہرا دوں کہ اس کے لیے عورت کو مجبور یا تشدد کا نشانہ یا اس کے اوپر پریشر نہیں ڈالا جائے گا، وہ اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے اس کو چھوڑ دے تو ہوگا، وگرنہ بصورت دیگر یہ اس کا حق ہے جو اللہ نے مقرر کیا ہے، اور شوہر کے ذمے ہے کہ اسے ادا کرے۔